جنید طارق صاحب، آپ ایک بہترین ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، SEO اسٹریٹجسٹ اور گروتھ ہیکر ہیں۔ آپ بڑے ملٹی نیشنل برانڈز میں 11 سال سے زائد کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تقریباً تمام شعبہ جات میں کام کیا جن میں B2B، B2C، ای کامرس ایجنسی، پورٹل ویب، ایپلیکیشن، SAS، لیڈ جنریشن وغیرہ شامل ہیں۔ گوگل اور ہارورڈ سرٹیفائیڈ ہے، ہارورڈ یونیورسٹی دا فیمس یونیورسٹی، آپ گوگل اور ہارورڈ سرٹیفائیڈ ہیں۔ آپ نے بہت سی لوکل اور انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کیا۔ کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جہاں آپ اپنی عمدہ مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور منافع میں بہتری لا رہے ہیں۔ ان میں اورینٹ گروپ آف کمپنیز، AB ACS کنسلٹنگ، PTCL، روزی.PK، انٹلیئر، ایزی skate.pk وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کو متعدد سوشل میڈیا آئیکن ایوارڈز بھی ملے ہیں۔ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور آپ بہت سے نوجوانوں کو ہدایات اور ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں۔ ونس اگین ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو جنید طارق سے اب سوال ہم کریں گے۔ جنید بھائی، ایک جو ہے سوال میں نے یہ بھی کیا تھا کہ کیا جب ہم انٹرنیشنلی اپنی ویب سائٹ کی رینکنگ اوپر لے جاتے ہیں SEO کے ذریعے تو پاکستان میں بھی بڑھ جاتی ہے؟ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ کی کتنی سائٹ ایج ہو، کتنی دیر سے وہ موجود ہے، تو اس سے کیا ایڈوانٹیج ملتا ہے؟ ایکچولی آپ کا پہلا کویشچن جو ہے، اگر انٹرنیشنلی رینک کریں تو کیا پاکستان میں بھی بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے بزنس آپ کا کس جگہ پہ ہے۔ سپوز آپ انٹرنیشنلی US میں آپ کا بزنس ہے تو آپ اس کے لیے آپٹیمائز کریں گے، اور اگر ایڈیشنلی دوسری کنٹریز کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے پاکستان ہے تو ان کنٹریز میں کمپٹیشن ہے بہت کم۔ اگر آپ نے انٹرنیشنلی آپٹیمائز کیا ہوگا، آپ جسٹ تھوڑے سے آن پیج آپٹیمائز کر کے پاکستان میں اور دوسری کسی بھی چھوٹی کنٹری میں بڑے ایزیلی رینک کر سکتے ہیں، کیونکہ USA میں رینک کرنے کے لیے ایکچولی زیادہ تر محنت تو آپ کی وہاں پہ لگی ہے، آپ نے بیک لنک بنایا ہے، ویب سائٹ کی اتھارٹی بنائی ہے، تو سب سے زیادہ ٹائم انٹرنیشنلی ہی لگتا ہے۔ انٹرنیشنلی کے بعد آپ لوکلی اگر جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی کنٹریز میں جیسے کمپٹیشن کم ہوتا ہے، اوبیسلی پاکستان میں مارکیٹ اتنی اسٹیبلش نہیں ہے۔ سپوز USA کے اندر یا UK کے اندر اگر آپ کہتے ہیں رینٹ اے کار کے بزنس کو میں نے رینک کرنا ہے، آلریڈی 10-15 سال سے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی اویئرنیس 4-5 سال ہوئے ہیں، اویئرنیس آئی ہے تو لوگ اتنے زیادہ آن لائن نہیں گئے، اس لیے کمپٹیشن کافی کم ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ نسبتاً کم ہے، یعنی کہ کمپٹیشن تو ایزیلی رینک ہو جاتی ہیں ویب سائٹ۔ جو انٹرنیشنلی ویب سائٹ آپٹیمائز پراپرلی ہے تو ان کنٹریز میں ان کو آپٹیمائز کرنا بڑا آسان ہے۔ اوکے، یہ اور ویب سائٹ کتنی پرانی ہو تو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ ایکچولی نئی ویب سائٹس کو گوگل کی کچھ 200 کے قریب ان کے الگوریدمس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جو اپروکسیمیٹلی مارکیٹ میں یہی کامن ہے کہ 200-300 فیکٹرز ہیں جس کے اوپر گوگل رینک کرتا ہے۔ اس میں سے ون آف دوز فیکٹرز ایک جو ہے ڈومین کی ایج بھی ہے، لیکن یہ کچھ پرسنٹیج ہے ویٹڈ ایوریج کے حساب سے، لائک یہ پورا کا پورا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ۔ سپوز آپ 20 سال پرانی ویب سائٹ لے لیں اور کسی بڑے ڈیفیکلٹ کی ورڈ پہ آپٹیمائز کر لیں اور ویب سائٹ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو فرسٹ آف آل پہلے آپ کو ویب سائٹ آپٹیمائز کرنی پڑے گی، اس کے بیک لنکس بنانے پڑیں گے۔ اگر اس ویب سائٹ کی اتھارٹی ہے، اس ڈومین کی اتھارٹی ہے انفیکٹ، تو پھر ہی وہ رینک کرے گا۔ ڈومین ایج ہونی چاہیے، لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ اسی کی وجہ سے ساری رینک ہے گی، بہت زیادہ ڈیپینڈیبلٹی نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے، کیونکہ سپوز اگر 200 فیکٹرز ہیں، آپ اس کی ویٹڈ ایوریج نکال دیں، سپوز 1% بنے گی اس میں سے، تو 1% میں کہہ سکتا ہوں کہ اور جنید طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین لوگوں کو معلومات فراہم کی SEO کے متعلق۔ ویری کائنڈ آف یو۔ لیکن جناب، پروگرام کے اختتام پر میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں، اور یقیناً یہ جو معلومات ہیں یہ آپ کے لیے بہت